अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं अख्तर कमाल आपका ट्रेनर लाइफ कोच और एवरी टाइम आई पे थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू कि जो आपकी मेहरबानी है, जो रिस्पांस मिल रहा है, ईमेल्स मिल रही हैं। और अभी तक जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब और बेल आइकन को अगर प्रेस कर दें तो सबसे पहले मेरा ऑटोमेटिकली जो है वीडियो आपको मिलती रहेगी। दोस्तों, मैंने अपनी मुत्तहिद वीडियो में ये बात कही है कि माइंड साइंस में, जिसको कि मौजूदा दौर में मेंटल डेवलपमेंट कहते हैं, ये दो चीज़ों पर टिकी हुई है। एक आपकी एनर्जीज़ है और एक आपका सेल्फ बिलीफ सिस्टम है। बिलीफ सिस्टम वेदर रॉन्ग एंड राइट, दिस इज़ नॉट माय टॉपिक। इन दो चीज़ों को घुमा फिरा के ये सारी चीज़ें जो है ये सब कुछ चलती हैं। दोस्तों, एक मशहूर मारूफ मैथोलॉजिस्ट थे, जोसेफ कैम्बल उनका नाम था। उन्होंने ज़िंदगी को बड़े एक अजीब ढब से देखा और एक खुशी की और एक हैप्पीनेस की और एक इनर फीलिंग की, जो आपकी सेटिस्फेक्शन है, एक बड़े ही मुख्तलिफ पैराए में बयान किया है। वो मेरा मौजू नहीं है, लेकिन उन्होंने एक बड़ी प्यारी बात की थी कि अपनी खुशी की पैरवी करो, उसको परस्यू करो, उसको ढूंढो, उसको देखो। अब हमारा जो एक बदकिस्मती होती है कि हम अपनी खुशी को एक तो कंडीशन कर देते हैं कि ये हमें चीज़ मिलेगी, गाड़ी मिलेगी, बंगला मिलेगा, प्रमोशन मिलेगी, फलां होगा तो हम खुश होंगे। और दूसरा, अक्सरियत इस साइंस को शायद समझती नहीं है कि वो खुशी को एक अपनी मटेरियलिस्टिक गेन में या मटेरियलिस्टिक अचीवमेंट में ढूंढती है, और वो फिर एक ऐसा सर्किल होता है कि जिसका कोई अंत नहीं होता। फिर खुशी एक दूसरे उसमें बढ़ जाती है, फिर दूसरे, तीसरे, चौथे में तो इंसान बस खुश नहीं होता। आज ये मौजू मैंने इस तरह शुरू किया कि मैंने भी एक इंतहाई गरीब घराने में एक आँख खोली है, और जिस तरीके से मैं पढ़ा हूँ, लिखा हूँ, और जो कुछ भी ज़िंदगी में किया है वो कभी इंशाल्लाह फिर अपनी माई स्टोरी में कभी मैं शेयर करूँगा। लेकिन मुझे याद है कि मेरी वालदा एक बात मुझे कहती थी कि बेटा, ये जो ये पूरा एक अंधेरा है, एक जिसे कहना चाहिए एक नाउम्मीदी है, और ये पूरी तरफ जो कुछ भी सारी चीज़ें दुनिया में जो तुम हासिल करना चाहते हो, जो बनना चाहते हो, जो कुछ भी करना चाहते हो, मेरी एक बात हमेशा याद रखना कि जो एक रोशनी है वो इल्म की है, तालीम की। उसको किसी हाल में इस पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। और यही एक ऐसी रोशन, एक जैसे कहना चाहिए टॉर्च है कि जो इस टनल में तुम्हें इसके कोने पे लेके जाएगी और तुम्हें अपनी मंजिल मिलेगी। लिहाजा तालीम से कभी अपना रिश्ता जो है नहीं तोड़ना और इसको जारी और सारी रखना, जैसे भी जो भी हालात हों। और इस तरीके से उन्होंने जिस तरह मुझे किया, वो एक अलग वो बातें। उससे रिलेटेड दोस्तों एक स्टोरी मुझे एक याद आई कि लिज़ मरे का आप लोगों ने नाम सुना होगा। दुनिया की बड़ी मशहूर और मारूफ मोटिवेशनल स्पीकर है, बड़ी हाईली पेड है, और जो जिस तरीके से वो ज़माने को अपना इल्म दे रही है, तो उसकी सबसे बड़ी जो बात है पावरफुल उसकी होने की, वो ये बात है कि उसके साथ उसके एहसासात, जज्बात, इमोशन, फीलिंग जो जुड़ी हुई है। और दोस्तों, दुनिया में बात आपके दिल में जब ही उतरती है जब आमिल बाअमल हो, और जो इंसान उस सिचुएशन में गुज़रा हो, बजाय किताबी इल्म के। तो इसने जो कुछ भी बचपन में जिस तरीके से देखा, अपनी तमाम स्पीचेज़ में उसको लेके चलती है। तो इस वजह से शायद ये शी इज़ अ मोर डिमांडिंग। ये दोस्तों एक इंतहाई गरीब माँ बाप, और वो इत्तेफाक से जो है बाप उनका एक ड्रग एडिक्ट था, और जिस तरीके से बेहद गरीब घराने में इन्होंने आँख खोली। और समझ लें अगर इनको हम होमलेस पर्सन में गिने तो ये भी बेजाना होगा। और सेपरेशन माँ बाप की, और जिस तरीके से अपनी माँ के साथ वो रही, और माँ के बाद 9 साल की उम्र में थी कि उसको फुटपाथ पे वो सोती थी, और अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी और उसके लिए वो चोरियाँ करती थी, वो खाने की चीज़ें ले आई और माँ ने खा लिया, सारा कुछ था। लेकिन उसकी माँ की जो एक बड़ी अच्छी क्वालिटी थी वो ये थी कि वो बड़ी एक पैशनेट औरत थी और ख्वाब देखने वाली थी, और बड़ा एक इनिशिएटिव किस्म की वो बात बेटी को कहती थी कि बेटा तुझने तालीम हासिल करनी है। और इसने भी, लिज़ मरे ने भी ये ठान लिया था और बहुत बड़ा ख्वाब देखा था कि मैं इंशाल्लाह तालीम हासिल करूँगी, ज़रूर तालीम हासिल करूँगी। स्कूल तो ये जाती थी, लेकिन इसने एक बहुत ही इम्पॉसिबल टास्क ढूंढा, वो ये कि मैं जो है ग्रेजुएशन जो है हार्वर्ड से करूँगी। दोस्तों, वक्त गुज़रता रहा, इत्तेफाक से माँ इसकी ये था कि डेली बेसिस पे कुछ लोग होते हैं कि जो T20 और वनडे के प्लेयर होते हैं दुनिया में, डेली बेसिस पे एक नई चीज़ बनाते हैं, तोड़ते हैं, बनाते हैं, तोड़ते हैं। बनाने तोड़ने से मुराद है सिर्फ ख्वाब में, सिर्फ ख्याल में, सिर्फ इमेजिनेशन में, और अमल वाली बात उनमें कुछ नहीं होती। तो इसी तरह की इसकी माँ थी कि नो मैटर उसके बहुत अच्छे आइडियाज़ थे, लेकिन वो अमल वाली बात नहीं होती थी। खैर, इसकी माँ की डेथ हो गई, और 9 साल में इसने अपनी माँ को मरते हुए देखा, और हालत ऐसी थी कि क्रिसमस के दूसरे दिन उसकी डेथ हो गई थी।
اور ایک بہت ہی سستے چیپ سے کیسکٹ میں جو تابوت جسے کہتے ہیں اس کی ماں کو دفنایا وغیرہ وغیرہ ہوئے، لیکن اس نے اپنے آپ کو ٹوٹنے نہیں دیا، اور محض 6 یا 7 سال کے بعد پھر اس کا خواب پورا ہوا، اور اس طریقے سے یہ اس نے گریجویشن کی وہاں سے اور گریجویشن ہونے کے بعد ہارورڈ سے اس نے کیا، اور اس کے بعد یہ سارا کچھ یہ سب کچھ وہ کرتا رہا۔ اچھا، اپنی ماں کے بارے میں یہ بہت کچھ بتاتی ہے کہ یہ وہ بڑی پیشنیٹ عورت تھی، اور یہ جو میں نے ساری چیزیں کی ہے۔ تو اب جو میں تحریر جو چیز آپ کو میں بتا رہا ہوں وہ ذرا سا دھیان سے سننا ہے۔ اصل میں ایسا ہوتا ہے کہ ہر انسان خواب دیکھتا ہے، اور خواب دیکھنے کا دوستوں کوئی ٹیکس نہیں لگتا، کوئی ویٹ نہیں لگتا، کوئی اس میں جسے کہنا چاہیے کوئی سروسز چارج نہیں ہے، لیکن یہ یاد رکھیے کہ کوئی بھی انسان، دوسرا انسان جو ہے وہ آپ کے خواب کی تعبیر نہیں پوری کرے گا۔ خواب کی تعبیر کو صرف اور صرف آپ نہیں کرنا ہے۔ ایک پل ہے جو گزر گیا ہے وہ آپ کا ماضی تھا، اور ایک پل جو آنے والا ہے وہ مستقبل ہے، اور اتفاق کی بات ہے کہ ان دونوں پہ آپ کا کنٹرول نہیں ہے۔ جو حال ہے، جو ایک جاری اور ساری عمل ہے، پل ہے، اس پہ آپ رہ رہے ہیں، اور اسی پہ آپ کا کنٹرول ہے، اور اسی کی دسترس میں رہ کے آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، اور اسی کو ہی آپ اپنے بہتر پروڈکٹ بنا سکتے ہیں۔ اب دوستو ہوا کیا کہ جیسے میں نے بتایا کہ لیز مرے کی ماں ایک بہت ہی بہادر عورت تھی، پیشنیٹ عورت تھی، بہت اچھی ماں تھی، سارا کچھ تھا، لیکن ان ڈیلی بیسس کے جو منصوبوں میں یا اس میں کوئی ایک چیز عمل نہیں کر سکی، اور اتفاق سے موت ایک حقیقت ہے، اور ایک اٹل حقیقت ہے، ہم سب نے جانا ہے، اور جانے کے بعد پھر دیکھیں اس کی ماں کے ساتھ سارا کچھ ہو گیا۔ اور موت کے دوستوں، یہ میں آپ کو کچھ ایسے فگر بتاؤں گا کہ اس کے ہزاروں بہانے۔ ہر انسان آپ یاد رکھیے کہ جو پیدائشی طور سے 4,500 بیماریاں لے کے پیدا ہوتا ہے، اور یہ تمام اس کی خون کے ساتھ روانی میں رواں دواں ہوتی ہے، اور کس وقت کون سی بیماری اٹھ جائے، کھڑی ہو جائے، کیا ہو جائے، کسی کو نہیں پتہ، کہ یہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے۔ ہر انسان کو تقریباً 65 ٹائم جو ہے موت کسی نہ کسی بہانے چھو کے گزر جاتی ہے۔ گویا ہم 65 مرتبہ موت سے صرف 1 سیکنڈ اور چند سیکنڈ کے فاصلے پہ ہوتے ہیں۔ اب روز کے اخبارات اٹھا لیں، ایک ناگہانی مصیبتیں، پریشانیاں، ابھی حالیہ جو سندھ میں تیز گام کا واقعہ ہوا ہے، کچھ بھی نہیں پتہ چلتا کہ کیا ہوا۔ دنیا میں کہتے ہیں کہ صرف چھت کا پنکھا گرنے سے 550 لوگوں کی اموات ہوتی۔ ٹریفک کے حادثات دیکھ لیں، اور تقریباً 8 سے 7 ہزار لوگوں کی ڈیلی بیسس پہ پوری دنیا میں موت ہوتی ہے سانپ کے کاٹنے سے۔ یعنی بتاتے ہیں کہ 4,500 لوگ صرف سانپ کے ڈسنے سے جو ہے دنیا میں گزر جاتے ہیں۔ اسی طرح دریا، جھیلیں، سمندروں میں جو لوگ ڈوب کے مرتے ہیں، ایئر کریش میں جا کے مر جاتے ہیں۔ کچھ تو ایسے ہوتے ہیں کہ بسکٹ کھانا، چائے، کچھ اس طریقے سے کچھ کھا رہے ہیں اور گلے کا پھندا لگا، اور وہ اس طریقے سے ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ دوستوں، لیز مرے کی ماں کی بھی خواب تھے، اور لیز مرے جو تھی اس نے بھی خواب دیکھے، لیکن اس کی ماں کی جو سب سے بڑی جو خامی تھی وہ یہ تھی کہ آج کا کام کل پہ ڈالنے کی، اور آخرکار وہ اس جہان فانی سے گزر گئی۔ اور چھوٹی عمر میں لیز مرے نے جو اس کی ماں کی موت سے ایک جو سبق سیکھا، اور یہ جو اس پوری میری ویڈیو کا تھیم ہے، اس نے فیصلہ کر لیا کہ زندگی میں کبھی بھی ناؤ اینڈ نیور والی بات پہ میں عمل کروں گی۔ جو میرا خیال ہے، جو میرا خواب ہے، جو میرا انیشیٹو ہے، اس کو میں نے کیپ اسائیڈ نہیں کرنا، اس کو ضرور اس میں پرسیو کرنا ہے۔ اب ہم لوگوں کی زندگی میں ہم جو دیکھتے ہیں، جس طریقے سے میں نے خوشی اور اس کا کنڈیشنل وہ کیا، خوشی ہوئی یا یہ ساری چیزیں کوئی مارکیٹ میں ایزیلی اویلیبل نہیں ہوتی ہیں، یہ خود کریٹ کرنی پڑتی ہے انسان کو، اور اس کو خدا کے واسطے کبھی ان چیزوں کو کنڈیشنلائز نہیں کریں کہ مجھے یہ ملے گا تو میں یہ ہوں گا، میں یہ ملوں گا۔ آپ خوشی کی کسی سے بھی کوئی تعریف کریں، سب کے اپنے الگ الگ ہوں گے، لیکن گھوم پھر کے جو میں آپ کو بڑی ایک ذمہ داری سے بتا رہا ہوں آل اوور دا ورلڈ، وہ یہی ہے کہ مٹیریلسٹک چیزوں میں، مٹیریلسٹک گین میں آپ نے خوشی کو ڈھونڈا ہوا ہے۔ فار می خوشی از اے ویری کہ از اے کپ آف ٹی فار می، کہ میں ایک کوئٹہ والے کی چائے پی کے میں خوش ہو جاتا ہوں۔ اچھا ویدر ہوتا ہے وہ مجھے فیسینیٹ کرتا ہے، ہوا چل رہی ہوتی ہے وہ مجھے فیسینیٹ ہوتی ہے، کسی درخت کے پاس کھڑا ہو کے میں وہ سب دیکھ رہا ہوتا ہوں، یہ ساری چیزیں۔ تو آج کا میرا سبق یہی تھا کہ کبھی بھی کسی چیز کو کہ دیکھیں لائف کا یہ ہے کہ آگے نہیں جا رہی لائف، جس طریقے سے ہماری وہ حساب کتاب ہو رہا ہے کہ ہماری 10 سال 20 سال 25 سال یہ ریورس گیئر میں، اور جو بھی کام ہے اس کو آپ پروڈکٹیو بنائیں۔ اور جو سب سے بڑی بات جو میں بتاتا ہوں اور جو بتانے والا ہوں، جو میرے آخری ورڈ ہیں، وہ یہ ہے کہ تھینکس اینڈ گریٹیٹیوڈ ہے، جو شکر گزاری کی سائنس ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اپنے دن کو بستر چھوڑتے ہی ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کا بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ یا تھینک گاڈ، یا اللہ تیرا کرم ہے۔ یہ دیکھیں کہ آپ کی زندگی میں کتنی اس کی رحمتیں، برکتیں اور ابنڈنس آپ کی زندگی میں آئے گی۔ یہ بہت بڑی موٹی جسے کہنا چاہیے بکس اور اس میں سائنس ہے، لیکن جو میں یہ بات بتا رہا ہوں میں صرف یہی ہے
کہ تھینکفلنیس تمام مذہب میں ہے، تمام چیزوں میں جو ہے آپ وہ کریں، وہ ویدر وہ مٹیریلسٹک ہو یا نہ ہو، یا آپ کے اندر آپ کے باہر جس جگہ بھی جو چیز ہے، زندگی کے ہر موڑ پہ ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں، اور اس شکر کے سائنس کو سمجھ کے ادا کرنے کے بعد پھر آپ اپنی زندگی میں تبدیلی دیکھیں۔ اور لیز مرے کا یہی ہے کہ اس کی ویڈیو اب یوٹیوب پہ بھی ہے، اس کی بہت ساری کتابیں ہیں، اس کی بہت سارے سیشن ہیں، یہ دیکھیں کہ کس طریقے سے اب سمپل سی بات تھی کہ وہ اپنے خوابوں کو چکنا چور کر دیتی، کسی جیل میں ہوتی وہ بھی ایڈکٹ ہو جاتی، ماں کی موت کے بعد اس کی ہمت ٹوٹ جاتی، نہیں، لیکن دیکھیں کانسٹنٹلی اس نے ایک پیشن اپنا لیا، اس کو دیکھا، بنایا، اور اسی کے اس میں رہا۔ جب آپ ایک خاص چیز میں جب آپ گھستے ہیں اور جب آپ ایک خاص ارادے سے جاتے ہیں تو اللہ کی مدد لازمی شامل ہوتی ہے، لازمی وہ کریشن اس طریقے سے ہوتی ہے کہ وہ مسبب الاسباب ہے، وہ ضرور اسباب بناتا ہے۔ اپنے اطراف کے ساتھ جو لوگ ہیں ان کا خیال رکھیں، خود بھی خوش رہیں، دوسروں کو بھی خوش رکھیں، خود بھی تھینکفل رہیں، اور کوشش کریں کہ جو آپ کے اطراف لوگ ہیں وہ بھی تھینکفل رہیں۔ تھینک یو ویری مچ فار واچنگ، اینڈ اگین آئی ریکویسٹ یو ٹو سبسکرپشن کے لیے کہ بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ سب سے پہلے آپ کو آٹومیٹکلی میرا نوٹیفیکیشن ملے۔ تھینک یو لاٹ۔